ایرانی وفد کے بعض ارکان سوئٹزرلینڈ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے مشترکہ اعلامیے پر اتفاق رائے ہوا۔ اعلامیے کی تیاری مکمل بات چیت مثبت رہی ہے، جبکہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے لبنان میں جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آبنہ ہرموز کھلی رکھنے پر فریقین میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جوہری معاہدے کے تمام نکات پر غور کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چاروں فریق پیش رفت سے مطمئن ہیں۔ ثالثوں نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ برگن اسٹاک کی بیٹھک میں بات چیت مثبت رہی۔ سیاسی اور تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال ہوا۔ آبنہ ہرموز کھلی رکھنے پر فریقین میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جوہری معاہدے کے تمام نکات پر غور کیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق چاروں فریق پیش رفت سے مطمئن ہیں۔ سینئر کورسپونڈنٹ سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ، کیسے اس ساری صورتحال کو آپ اینالائز بھی کر رہی ہیں، اور ایک تو خبر بھی تازہ ترین کیا ہے آپ کے پاس، دوسرا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کی جو بات چیت ہے وہ مثبت رہی ہے، جو مشترکہ اعلامیہ بھی آنے والا ہے یقینی طور پر مزید صورتحال واضح ہو جائے گی جیسے ہی اعلامیہ بھی آئے گا۔ ابھی تک کی ساری سچویشن سے آپ اس کو کیسے اینالائز کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اور ابھی تک کی ساری صورتحال سے یہ لگتا ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کا چیپٹر ہے ابھی تک کے لیے ان ٹیکنیکل ٹاکس کا جو پہلا راؤنڈ ہے، یہاں یہ بھی میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ ہے، پہلا پاکستان میں ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس کا افتتاحی راؤنڈ تھا، جس کو پریلیمنری ٹاکس کا راؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، انوگرل سیشن کہہ سکتے ہیں، یا اس کو اگر بہت ہی کیجولی جس طریقے سے امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایک آئس میلٹنگ جو تھی، ایک آئس بریکنگ ملاقات تھی، وہ قریباً 49-50 سال کے بعد امریکہ کی جانب سے ایک انتہائی ہائیسٹ لیول آف ریپرزنٹیشن تھا اسلام آباد میں، جو کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے اس کی ہسٹوریکل ویلیو جو ہے وہ ہے۔ یہاں پر ٹیکنیکل راؤنڈ جو تھا وہ ڈیل ہونے کے بعد، اور ڈیل بھی نہیں، not using a right word, it was memorandum of understanding MOU کے بعد، جو کہ ایک انتہائی جس کو پہلی شکل کہہ سکتے ہیں، جس کو ابتدائی خاکہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹیکنیکل لیول کی ایڈوانس ٹیمز کی پہلی بات چیت تھی آپس میں، مگر یہ اسی لیول سے انیشیٹ ہوئی جہاں اسلام آباد میں اس کو چھوڑا گیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی بھی وطن واپسی کی اطلاعات میرے پاس آ رہی ہیں، کچھ ہی دیر میں کنفرم کر دیتی ہوں آپ کو۔ مگر ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے، ان کے زیورخ سے جانے کی اطلاعات میرے پاس آئی ہیں۔ ہمارے اسلام آباد میں بھی جو کولیگز ہیں، ایرانی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، اور کچھ ڈپلومیٹک سورسز نے بھی بتایا ہے کہ وہ وہاں سے جا رہے ہیں۔ یعنی سوئٹزرلینڈ سے ابھی تک کے لیے یہ چیپٹر کلوز ہوا۔ اب آگے 60 روز ہیں، 60 روز کا خاکہ، ابتدائی خاکہ جو ہے وہ کس شکل پہ جاتا ہے، اس کا دار و مدار بہت حد تک اب سے ایک تو مشترکہ اعلامیہ پہ آئے گا۔ جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ ایک تکنیکی ٹیم بھی ہے۔ ابھی جو آپ رپورٹ کر رہی ہیں، کیا تکنیکی ٹیم بھی واپس جا چکی ہے، یا پھر تکنیکی ٹیم وہاں موجود رہے گی اور معاملات آگے بڑھائے گی؟ نہیں، تکنیکی ٹیم اس مشترکہ اعلامیے کو عملی شکل دینے کے بعد ہی وہاں سے روانہ ہوگی زیورخ سے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک وقت وہ تھا جس کے ساتھ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تہران سے سفر کر کے آئے تھے۔ ابھی I'm in a process to confirm کہ وزیر داخلہ واپس تہران جائیں گے، کیونکہ صورتحال دکھنے میں ابھی بھی جتنی پیچیدہ نظر آ رہی ہے، I can assure you کہ گراؤنڈ پہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور اگر یہ پاکستانی قیادت نہ ہوتی تو آپ یقین مانیں کہ شاید یہ سوئٹزرلینڈ کا راؤنڈ آف ٹاکس بھی نہ ہوتا ٹیکنیکل ٹیمز کا۔ تو ابھی کچھ ٹیم ممبران ایران کے، پاکستان کے، امریکہ کے، قطر کے، یہ وہاں رکیں گے زیورخ میں، سوئٹزرلینڈ میں اور برگن اسٹاک میں۔ اور لیکن اس کے علاوہ جو مین لیڈرشپ ہے چاروں ممالک کی، وہ اپنے اپنے وطن واپس لوٹے گی۔ مگر یہاں آ کر ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش ہونے کا عندیہ دیا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر، جنہوں نے اس کو سائن کیا تھا اس تمام تر ایونٹ کو، وہ ہاٹ لائن اسٹیبلش کریں گے، اور ایران اور واشنگٹن کے ساتھ براہ راست یہ رابطہ جو ہے ان چاروں جتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کو، مجھے تو ایسی لگ رہا ہے، آپ اس میں اپنی رائے دیجئے کہ یہ جو میڈیٹر ہیں یعنی پاکستان ہے اور قطر، آپ پاکستان کے ساتھ جڑا ہے، تو یہ زیادہ بار انہی دونوں پر ہے۔ جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ پاکستان نے ہی مذاکرات کامیاب کروانے ہیں، یہ ساری ذمہ داری ثالثین پر ہی آ گئی ہے۔
देखिए हम और आप पहले दिन से लबनान के मामले को बहुत शक की निगाह से देख रहे थे, और आज वो साबित हुआ कि लबनान मुझे उस वक्त भी बार बार कहना पड़ता था कि जौहरी प्रोग्राम ईरान के लिए मसला नहीं है। जौहरी प्रोग्राम पर वो पहले भी JCPOA में कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, कमिटमेंट्स दे चुका है, और उस वक्त भी P5 ममालिक की मौजूदगी में JCPOA हुआ था। मैं यहाँ भी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि लोगों को ये शायद ये लगता है कि ये एक वन ऑन वन बायलेटरल था पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का। ऐसा हरगिज नहीं। अंदर P5 के ममालिक, जिसमें बड़े ममालिक आते हैं जिनके पास वीटो पावर है, और उसके अलावा जर्मनी, 6 ममालिक की मौजूदगी में JCPOA अमेरिका और ईरान के माबैन ईरान की जानिब से जवाद जरीफ थे उस वक्त वजीर खारजा, और अमेरिका की जानिब से बहुत एक जानी मानी और हैवी वेट शख्सियात जो थी वो इस तमाम तर मुज़ाकरात को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बेहस पर लेकर चल रही थी। लेकिन आज आपके सामने खुद कलई खुल गई कि वो जौहरी प्रोग्राम कतन प्रॉब्लम नहीं था ईरान के लिए, प्रॉब्लम कुछ और है। रीजन में ईरान ने दहाइयां सर्व करके अपना जो एक असर रसूख का नेटवर्क कायम किया है, जिसको वो अपनी रेड लाइन कहते हैं, और उस तमाम तर रेड लाइन में लबनान वो मुल्क है जिसको वो अपना गढ़ समझते हैं। ये बड़ा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, और वो लबनान इसलिए गढ़ है कि वो लेक ऑफ तिबेरियस, जिसकी स्ट्रेटेजिक पावर इसराइल के लिए बहुत ज्यादा है, गोलैन हाइट्स जो कि 1967 में छीने गए थे, वहां पर अगर ईरान के ये ग्रुप्स ना हो मुतहारिब, तो शायद ईरान की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। आप खुद सोचे कि एक मुल्क अपनी डेटरेंस कैसे अपनी डेटरेंस वो कतन खत्म कर ही नहीं सकता। दूसरा, उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अभी तक अमेरिका ने नाम नहीं लिया था, मगर अब आप देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की डिस्कशन शुरू हुई है। यानी वो जो मामलात कहीं कारपेट के नीचे थे, अब वो सामने डिस्कशन में आ रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम के ऊपर दोनों ममालिक मान चुके हैं कि हम बाद में बात कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब उनको पता चल चुका है, पहले नहीं था पता, कि हम इस शेल्फ वाटर को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं है, 3 ऐसे वाटर चैनल्स हैं जिनको ईरान बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर सकता है, और उनको पता है, पूरी दुनिया को पता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बारी आ जाएगी बाबुल मंदेब की, और बाबुल मंदेब के बाद बारी आ जाएगी स्विस कनाल की। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दुनिया किस कदर बड़े गड्ढे में जाने को तैयार थी, जहां से पाकिस्तान टर्न देम अराउंड, और पाकिस्तान ने कहा ये टेबल पर ही बैठना है तबाही फैलाने के बाद भी, तो तबाही फैलाने से पहले टेबल पर बैठकर इसका हल निकाला जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि इसराइल ने साफ मना कर दिया कि वो लबनान में स्ट्राइक्स नहीं रोकेगा। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, और ईरानी नेगोशिएटर्स बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं। वो अगले 24 नहीं 48 घंटे ऑब्जर्व करेंगे, और अगर उसके अंदर दोबारा लबनान में, साउथ लबनान पे स्ट्राइक्स आती हैं, बेरूत में कोई हरकत होती है, तो यकीनन वो इस डील के हवाले से, इस मेमोरेंडम के हवाले से, जैसे आज वो तस्वीर बनाने से पहले ही चले गए, बहुत एक सख्त फेस था उनके नेगोशिएटर्स का, आपने देखा उन्होंने बैजेस लगा रखे थे मीनाब 168 के। तो ये अपनी तरफ से वो अपनी एक जो लेजिटिमेट एक शनाख्त है उनके अपने लोगों के लिए, इसको डोमेस्टिक लेजिटिमेसी भी कहा जाता है, उसके लिए वो बड़े क्लियर हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के सामने जवाब दें। जिस तरह आप भी फरमा रही हैं कि मामला अभी खासे गंभीर हैं, ये गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है।